چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم دنیا کے دو بلند ترین پہاڑ یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کا موازنہ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سا پہاڑ چڑھنے کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ آپ جانتے تو ہوں گے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کا بلند ترین پہاڑ ہے اور اس کی اونچائی 8,848 میٹر یعنی 29,031 فٹ ہے، جبکہ K2 دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے اور اس کی اونچائی 8,611 میٹر یعنی 28,251 فٹ ہے۔ آئیے ابھی آپ کو 5 ایسی وجوہات بتاتے ہیں جن کی بنا پر K2 چڑھائی کے لیے ایوریسٹ سے زیادہ مشکل ہے۔ پہلی وجہ، موسم کی خرابی۔ موسم کی خرابی کے حوالے سے K2 زیادہ مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے مقابلے میں K2 زیادہ شمالاً یعنی نارتھ کی طرف واقع ہے اور اسی وجہ سے زیادہ یخ بستہ ہواؤں، طوفان اور برف باریوں کا سامنا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ موسم کی خرابی کے باعث کئی سال K2 پر چڑھنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے، جبکہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر تقریباً ہر سال مئی اور اکتوبر کے مہینے میں کوہ-پیمائی کے لیے سازگار موسم مل جاتا ہے۔ نمبر 2، پہاڑ کا آبادی سے فاصلہ۔ ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال کے شہر کھمبو سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ K2 قریب ترین انسانی آبادی سے 80 میل دور ہے۔ ایوریسٹ تک پہنچنے کا سفر K2 کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان ہے۔ ایوریسٹ تک پہنچنے کے لیے جنگلوں میں بنے ہوئے پکے راستے یعنی ٹریلز پر سفر کرنا پڑتا ہے، جبکہ K2 تک پہنچنے کے لیے بالتورو گلیشیئر کی پتھریلی اونچ نیچ اور پھسلن یعنی سلپری گلیشیئر پر سفر کرنا پڑتا ہے، جس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایوریسٹ تک پہنچنے کے لیے سفر کے دوران راستے میں بہت سارے چائے خانے موجود ہیں جہاں پر کھانا پینا دستیاب ہوتا ہے اور رات گزارنے کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ K2 کے راستے میں کوہ پیماؤں کو شروع سے ہی ٹینٹس اور کیمپوں میں رات گزارنا پڑتی ہے۔ نمبر 3، تکنیکی چڑھائیاں۔ ایوریسٹ کو کوہ پیمائی کے حوالے سے ایک آسان پہاڑ سمجھا جاتا ہے۔ ایوریسٹ پر تکنیکی چڑھائیاں بہت کم ہیں۔ اس کے مقابلے میں K2 کو ایک مشکل پہاڑ گردانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف تکنیکی چڑھائیاں زیادہ ہیں بلکہ وہ بھی انتہائی اونچائی پر واقع ہیں۔ K2 پر موجود کچھ تکنیکی چڑھائیوں کا نام ہاؤسز چمنی، بلیک پیرامڈ اور ڈیتھ زون میں موجود بہت ہی مشکل جگہ باٹل نیک ہے، جہاں پر کوہ پیماؤں کو ہر لمحہ انتہائی خطرہ درپیش رہتا ہے۔ نمبر 4، شرح اموات یعنی ڈیتھ ریٹ۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ شرح اموات تقریباً 4% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 100 لوگوں کے پیچھے جو ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں، 4 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آج تک ماؤنٹ ایوریسٹ 10,657 دفعہ سر کیا جا چکا ہے، جبکہ اس پر 311 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس K2 پر شرح اموات 23% ہے، یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ سے تقریباً 6 گنا زیادہ۔ K2 آج تک 377 دفعہ سر کیا جا چکا ہے، جبکہ 91 لوگ اس کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ نمبر 5، ریسکیو کے مواقع۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پر ہیلی کاپٹر کا بہترین نظام موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ماؤنٹ ایوریسٹ کا رخ کرتے ہیں اور اس قسم کے ریسکیو مشن کی ضرورت اکثر و بیشتر پیش آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں K2 پر ریسکیو کا انتظام اتنا جدید نہ ہے اور اسپیشلائزڈ ہیلی کاپٹرز اس مقصد کے لیے موجود نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ ہلاکتوں کی بڑی وجہ لوگوں کا گرنا یا سردی کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر رہ جانا ہے، جبکہ K2 پہ ہلاکتوں کی بڑی وجہ لوگوں کا غائب ہو جانا ہے، یعنی کہ ہلاکت کے بعد جہاں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ لاش مل جاتی ہے، وہیں پہ K2 پہ ہلاک ہونے والوں کی لاشیں بھی اکثر و بیشتر برآمد نہیں ہو پاتی۔ ناظرین، اس موازنے کا مقصد ہرگز یہ کہنا نہیں ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کوئی عام سا آسان پہاڑ ہے جس پہ کوئی بھی چڑھ جائے، بلکہ اس کے برعکس ماؤنٹ ایوریسٹ
صرف اپنی اونچائی کی بنیاد پر ہی دنیا کے مشکل پہاڑوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن جب ان دونوں پہاڑوں یعنی K2 اور ماؤنٹ ایورسٹ کا موازنہ کیا جائے تو آپ دیکھ لیں کہ K2 کہیں زیادہ مشکل، گمبھیر اور چیلنجنگ ہے۔ ہمیشہ کی طرح دیکھنے کا بہت شکریہ۔